مالک اور جج کی عدالت میں فرق کیا ہے؟ اگر جج کی عدالت میں کیس لگے اور جرم ثابت ہو جائے وہ سزا دے دے، یا جرم ثابت نہ ہو جج اس کو معاف کر دے۔ ماتحت عدالت نے سزا دی ہے، جرم ثابت ہو گیا، ہائی کورٹ نے بری کر دیا، ہائی کورٹ نے سزا کو بحال رکھا، سپریم کورٹ نے بری کر دیا۔ اب دیکھو جج نے ملزم کو بری کر دیا، اس کے کئی کیس تھے ختم ہو گئے، ہائی کورٹ نے سارے کیسوں سے فارغ کر دیا، لیکن یہ بندہ کون تھا؟ چرس بیچنے والا، پاؤڈر بیچنے والا، شراب بیچنے والا، منشیات فروش بندہ کون تھا؟ علاقے میں چوریاں کرنے والا، ڈکیتیاں ڈالنے والا۔ تبلیغی جماعت آ گئی، ان نے گشت کیا، اس کو وصول کیا، 4 ماہ کے لیے بھیج دیا، واپس آیا تو چہرے پہ داڑھی، سر پہ پگڑی، سفید کپڑے، توبہ کر لی۔ اب اسی علاقے میں 1.5 سال کے بعد ڈکیتی ہو گئی۔ ایس ایچ او صاحب فرمائیں گے بھئی ذرا فلاں بندے کو بلاؤ، وہ آ جائے گا۔ سر مجھے کیوں بلایا؟ اس علاقے میں چوری ہوئی ہے، میں تو جی 2 سال سے چھوڑ چکا ہوں، میں تو توبہ کر چکا ہوں، جن کی چوریاں تھی واپس کر چکا ہوں۔ ایس ایچ او صاحب کہیں گے تمہیں اس لیے نہیں بلایا کہ تم چور ہو، اس لیے بلایا ہے کہ تمہارا ہمارے ریکارڈ میں نام ہے، اس لیے نہیں بلایا کہ چور ہو، تمہارا ہمارے ریکارڈ میں نام ہے، تم نے نہیں کیا، کوئی اور چور تو ہوں گے نا، ان کا بتا دو، تم بتاؤ، ہمیں چور تک پہنچاؤ، ہمارا تعاون کرو۔ مالک اور جج کی عدالت میں فرق کیا ہے؟ جج اگر مجرم کو بری کر دے، ماتحت عدالت سزا دے تو مجرم بنا، ہائی کورٹ نے بری کر دیا، بری کر بھی دیتے ہیں لیکن اس شخص کا ریکارڈ ختم نہیں کرتے۔ اور مالک کی عدالت اذا تاب العبد، بندہ توبہ کر لے، انس اللہ ذالک الحفظہ، اللہ وہ گناہ فرشتوں کو بلا دیتے ہیں، بجوارحہ، جسم کے اعضاء جس سے گناہ کیا انہیں بلا دیتے ہیں، بمعالمہ من الارض، جس زمین پہ کیا اسے بلا دیتے ہیں، حتی یلقی اللہ ولیس علیہ شاہد من اللہ بذنب، قیامت کے دن خدا کے دربار میں یوں آئے گا، نہ اس کے خلاف زمین گواہ دے گی، نہ اس کے خلاف زمین گواہی دے گی، نہ جسم کے اعضاء گواہی دیں گے، نہ فرشتے گواہی دیں گے۔ اللہ مالک جب مجرم کو معاف کرتے ہیں تو ریکارڈ بھی ختم کر دیتے، جج معاف کرے تو ریکارڈ ختم نہیں کرتے، اور جب مالک معاف کرے گا تو پھر ریکارڈ بھی ختم کر دیتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا اللہ قیامت کو فرمائے تجھے تو معاف کیا، کوئی اور چور، اللہ رسوا نہیں کرتے، ریکارڈ بھی ختم۔ مالک اور جج کی عدالت میں فرق کیا ہے؟ ہمارے ہاں عدالتوں میں دفعہ 164 کا اقبالی بیان چلتا ہے، ہماری عدالتوں میں اگر کوئی شخص آ جائے مجسٹریٹ دفعہ 30 کا، اس کے سامنے یہ اقبالی بیان دے دے کہ ہم نے فلاں بندے کو مارا تھا، ہم نے فلاں جگہ پہ چوری کی تھی، ہم نے فلاں جگہ یہ کام کیا تھا، اس کا بیان آ جائے، اور پھر عدالت میں جب کیس چلے یہ بیان اس کے ساتھ لگا دیا جائے، اتنا مضبوط گواہی، اتنا مضبوط ثبوت ہوتا ہے، اس کے ہوتے ہوئے عدالت بری نہیں کر سکتی۔ اقبالی مجرم، یہ اقبال جرم اتنی مضبوط شہادت ہے، اللہ ایک اس شہادت کو توڑا جائے کہ نہیں اس بندے کو پہلے تشدد کیا گیا تھا، پھر اقبالی بیان لیا گیا تھا، یہ میڈیکل رپورٹ موجود ہے، اس کو توڑ دیں اقبال کو تو ٹھیک ہے، اقبال جرم نہ ٹوٹے تو عدالتیں بری نہیں کرتی۔ ایک عدالت ہے جج کی، اقبالی مجرم کو قانون کی بنیاد پہ سزا ضرور دیتی ہے، اور ایک عدالت ہے مالک کی، مالک یوم الدین، ہمارے مالک کی عدالت وہ ہے اگر کوئی شخص اقبال جرم کر لے، اعتراف جرم کر لے تو یہ نہیں کہ اس کو سزا ضرور دیتے ہیں، نانا اس کو معاف کر دیتے ہیں، صرف معاف ہی نہیں کرتے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، جتنے گناہ کیے تھے، جس کا اعتراف کیا تھا، اس گناہ کی جگہ پہ اتنی نیکیاں لکھ دیتے۔
مالک کی عدالت اور ہے اور جج کی عدالت اور ہے۔ دیکھو قرآن پڑھیں بھی پھر سمجھے بھی نا، مالک یوم الدین قرآن کیا کہہ رہا ہے، میرے پاس آؤ مالک سمجھ کر آنا، مجھے قاضی اور جج سمجھ کر نہ آنا۔ چوتھا فرق سمجھیں، مالک کی عدالت اور جج کی عدالت میں فرق کیا ہے؟ ایک عدالت مالک کی ہے اور ایک عدالت جج کی ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی نوجوان کسی کو قتل کر دے، 302 کی FIR اس پہ کٹ گئی ہے، گرفتار ہو گیا ہے، تفتیش مکمل ہو گئی، جوڈیشنل ریمانڈ پہ جیل چلا گیا، اس کا سیشن کورٹ یا اسپیشل کورٹ میں خصوصی عدالت سیشن کورٹ میں کیس چلا ہے، اس عدالت نے اس کو سزائے موت دی ہے۔ اب اس ملزم کی طرف سے کیس لڑنے کے لیے ایک وکیل کی خدمات لیتے ہیں، وکیل پیسے لے کے وہ کیس لڑتا ہے، لیکن وکیل کیس کو ہار جاتا ہے، لیکن ملزم کے وارث نہیں ہارتے، وہ ہمت نہیں ہارتے، وہ ہائی کورٹ جاتے ہیں اور ہائی کورٹ جا کے اس کیس کے خلاف وکیل کھڑا کرتے ہیں، وہ قانونی جنگ لڑتا ہے اور وکیل ذرا بڑھا لیتے ہیں، ہائی کورٹ کا کیس ہے، کیس چلتا رہا، ہائی کورٹ نے ماتحت عدالت کے فیصلے کو بحال رکھا ہے، پھر بھی گھر نہیں بیٹھتے، پھر سپریم کورٹ جاتے ہیں، اس سے بڑا وکیل لیتے ہیں، اس کو زیادہ فیس دیتے ہیں، وہ وکیل اس کیس کو لڑتا ہے، لیکن کیس لڑتے ہوئے وہ بھی ہار جاتا ہے، سپریم کورٹ بھی سزائے موت کو بحال رکھتی ہے۔ نمبر 1 سیشن کورٹ یا اسپیشل کورٹ نے سزائے موت دی ہے، ہائی کورٹ نے سزائے موت کو برقرار رکھا ہے، سپریم کورٹ نے سزائے موت کو برقرار رکھا ہے، پھر اوپر صدر مملکت کے پاس جاتے ہیں، صدر کو عربی زبان میں ملک بادشاہ کہتے ہیں، ابھی آئے تھے نا ملک محمد بن سلمان، ملک بادشاہ کہتے ہیں، اس کو عربی میں مالک یوم الدین بھی کہتے ہیں، ملک یوم الدین بھی کہتے ہیں، دونوں قراءتیں ہیں، ملک اور مالک۔ تو صدر کو بادشاہ کہتے ہیں، بادشاہ کے پاس وکیل نہیں جاتا، بادشاہ کے لیے جانے کے لیے ہم تلاش کرتے ہیں یہ بادشاہ کس پارٹی کا ہے، کس جماعت کا ہے، اس جماعت کا وزیر، MNA MPA، کوئی ناظم چیئرمین دیکھو، کوئی اس کا رشتہ دار دیکھو، کوئی اس کا کلوز فرینڈ دیکھو، کوئی کلاس فیلو دیکھو، کوئی تعلق والا دیکھو۔ اب وکیل کی خدمات نہیں لیتے، اس کے پاس سفارشی لے کر جاتے ہیں اور صدر مملکت سے کہتے ہیں بیٹے نے قتل کیا، سب عدالتوں نے سزائے موت دی ہے، ہمارا قانون آپ کو اختیار دیتا ہے، آپ رحم کی اپیل ہم کرتے ہیں، رحم کریں اور مہربانی کریں۔ تو جب تک جج کی عدالت میں کیس چل رہا ہو وکیل کیس کی جنگ لڑتا ہے، اور جب ملک کی عدالت میں کیس چلا جائے پھر وکیل کام نہیں آتا، پھر سفارشی پیش ہوتے ہیں، پھر سفارشی اپنا کام دکھاتا ہے، پھر سفارشیں کرتے ہیں۔ ایک عدالت جج کی ہے اور ایک عدالت مالک کی ہے، جج کی عدالت میں وکیل آتا ہے اور مالک کی عدالت میں سفارشی آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، میرے پاس آنا ہے، مجھے مالک سمجھ کر آنا، مجھے قاضی اور جج سمجھ کر نہ آنا۔